مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس میں فالٹ ہوگا، کیونکہ وہ ہومو سیکشولیٹی کو کتنا عام کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وسیم کی شادی غفار سے ہو رہی ہے، عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے یار؟ بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ لوگ وہاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، یورپ میں۔ میں کہتا ہوں بھائی اسمبلی میں پاس اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل سے گزرے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، وہ کیسے اس کو اللیگل قرار دیں گے؟ اسلام نے ایک قانون بنا دیا، اسلام نے قانون، آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا، اسلام کو، ابھی آپشن ہے آپ کے پاس، آپ کی نسلوں میں ہومو سیکشولیٹی آئے گی۔ آپ کا بیٹا، میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں، میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی ایک دن کہ اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، مولویوں کو برا بلا کہتے رہتے ہو، ابے ہم یہ مولوی ایسے، اور مذہب کو آپ دھجیاں اڑا دیتے ہو، آپ گورے کو فالو کرتے ہو۔ میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ خبر سننے کو ملے گی ایک دن کہ آپ کا بیٹا آ کے کہے گا، اس کا نام ہوگا غفار، اور وہ کہے گا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں ستار سے۔ میں نے کہا اس وقت تمہارے اوپر قیامت گزرے گی، تمہارے گھر میں بہو آئے گی، تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا میرا بیٹا اس کے ابا کی بہو ہے یا اس کے ابا کا بیٹا میری بہو ہے، پتہ ہی، کنفیوژن ہوگی تمہیں۔ گوروں میں یہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو وہ شی فرض کیا ہوا ہوتا ہے اس کے ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، وہ بندے کو کیا کہتے ہیں، ایک ٹاپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ وہاں بھی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی، کیونکہ چرچوں میں اب لڑکے کی لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے، اللہ بچائے، یہ بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے۔ لڑکے لڑکوں کی شادی کہاں ہو رہی ہے آپس میں؟ چرچ میں، باقاعدہ پادری نکاح پڑھا رہا ہے کم بختوں کا۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ صرف ایک ٹاپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ کیا ہے۔ یار تم یہ چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی میں یہ آئے؟ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا نا، کل یہ ہوگا۔ اور میں نے پیشگوئی کی تھی، اللہ ایسے واقعات میرے ساتھ کرا دیتا ہے۔ ایک ہفتے بعد میرے پاس کیس آیا، اس کیس میں عورت رو رہی ہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہی کراچی کا کیس ہے۔ سمجھا کے تھک گئے، وہ کہہ رہے نہیں مجھے وہ پسند ہے، اور میں نے کہا یہ اس کو دماغ یہاں کیسے؟ کہہ رہے اس کی گورے سے فیس بک پہ دوستی ہے، اس نے اس کو یہ سکھایا ہے۔ تو میں نے کہا کیس کرے، کہہ رہی پولیس میں بند کرو تو باہر نکل کے، پولیس پہ کیس بنتا بھی نہیں ہے نا اب تو، ویسے ہی لیگل LGBT کا جو پاس ہو گیا ہے، وہ فیلنگ ویلنگ پہ کچھ بھی کر دو۔ اللہ نے وسیم بنایا، فیلنگ شازیہ والی پیدا ہو رہی ہیں، یار کوئی بات ہے یار؟ ہے انسانیت ہے یار؟ کوئی انسانیت ہے یہ؟ اللہ نے راحت بنایا، مسرت بنایا، شازیہ بنایا، اور فیلنگ غفار بھائی والی پیدا ہو رہی ہیں، تو یا تو فطرت کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے؟ تو آپ ابھی تو ہنس رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس زمانے میں مذہب کو فالو نہیں کیا نا میرے بھائی، اسلام گھروں میں نہیں لے کر آئے، قرآن حدیث فقہ یہ نہیں لے کر آئے نا اس وقت گھروں کے اندر، تو آپ کی نسلوں کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج کے بگاڑ لیں۔ اکثر خواتین کا یہ کمنٹس ہیں، جب میرے گھر کی کوئی خواتین میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں نا، اپنے گھر کی محرم خواتین، تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں، تو وہ بعض دفعہ میرے ہی بیان ان کو دکھا کے برائیاں میری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ایکسکیوز می آپ نے ان مفتی صاحب کو سنا ہے؟ میری گھر والی بول رہی ہوتی ہے ہاں میں نے سنا ہے، کہہ رہی یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے۔ اور انڈا موڑ پہ میں اپنے بچے کو ان کے بیان میں بھیجتی تھی ہر وقت، شادی کر کے نا اس نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، وہ بھی شادی کی باتیں لگا دی ہیں اس نے۔ تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل جب تبصرہ ہوتا ہے نا، نیوٹرل۔ ایک دفعہ میں گیا اپنی گاڑی ٹھیک کرانے، تو ایک میکینک آیا، اس وقت میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھا، اب تو پکڑا جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا، یہ 2-3 سال پرانی بات ہے، تو اس وقت بھی مشہور تھا لیکن تھوڑا غور کر کے لوگ پہچانتے تھے مجھے۔ اب تو سر گنجا کر کے جاؤ، کیپ پہن کے جاؤ، چشمہ لگا کے جاؤ، کچھ بھی کر لو وہ پہچان جاتے ہیں لوگ۔ میں گیا گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا، ایک میکینک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے، تو میں نے نا تھوڑا سا میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں میرے بارے میں، نیوٹرل آدمی سے سامنے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھوں اس کے میرے بارے میں کمنٹس کیا ہیں۔ میں ایسے گھننا بن گیا، میں نے کہا یار ایک وہ مفتی طارق مسعود صاحب آتے ہیں، میری شکل شاید ان سے مل رہی ہے جو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا یار وہ تو وہاں بیان کرتے ہیں، وہ تو میں بھی سنتا ہوں ان کے بیان۔ میں نے اس کو ایسے شو کیا کہ جیسے میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا یار ویسے بندہ بیان کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں، یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لطیفے سناتے ہیں۔ میں نے کہا
بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صرف لطیفے ہی سناتے ہیں یا بیان بھی ہوتا ہے بیان کے ضمن میں؟ کہہ رہے نہیں بیان بھی ہوتا ہے, لیکن یار پھر بھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے وطیفے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو, اب اگر ایک لطیفے سے سبق مل رہا ہے, اتنے لمبے لمبے 2 گھنٹے کے میرے بیان ہو رہے ہیں, اس میں فریش تھوڑا سا ہو رہا, تو یا تو میں چائے پانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یا تو مفتی طارق مسعود صاحب چائے پانی گٹکے کا انتظام کریں, یا جیسے ڈراموں میں بریک کے بعد ملتے ہیں بھائی, پھر یوں فون تم ہی تو ہو, وہ آیا تھوڑا سا, پھر آپ دوبارہ چلے گئے. تو نہ تو ہماری کوئی بریک ہو رہی ہے, یا اتنا چائے پان گٹکے کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی سٹے وٹے کا انتظام ہے, تو پھر لطیفے ہی بریک ہے نا ہمارے. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا نہیں یار پھر میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں. پھر بڑا خوش ہوا, بڑی تمیز سے. میں نے کہا ابھی تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہہ رہے نہیں یار وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں سے پتہ چلتا ہے. تو میں جو خواتین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے نا. ویسے تو جو خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں گی وہ تو ماشاء اللہ بڑے بیان سے فائدہ ہوا, ہمارے سامنے تو سب نے تعریف کرنی ہے نا. تو میں ایسے نا جو خواتین کو اپنے گھر کی بتاتا نہیں ہوں کہ ان کو بتا دینا, تو وہ تبصرہ جو کامن تبصرہ ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے شادی کر کے. اچھے بھلے ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچے, باتیں اس کے بیان میں جاؤ تو آ کے امی میں نے شادی کرنی ہے, پڑھائی گئی تیل لینے. تو میں نے پھر اس پر جب زیادہ ہوا نا تو میں نے اس پہ بیان کیا. میں نے خواتین سے بیان میں کہا کہ دیکھو ابھی نا آرڈر پہ اپنے بچے میرے پاس بھیج کے باقاعدہ بگڑوا لو, کیونکہ ابھی آپ نے بگڑے ہوئے بچے دیکھے نہیں ہیں. سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا وہ زنا کا راستہ ہے, ہومو سیکشولیٹی کا راستہ ہے. پہلے زمانے میں ماں باپ کے جو مسائل ہوتے تھے نا, بچہ ہماری مانتا نہیں ہے, ہم 2 تھپڑ لگاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا, پہلے یہ مسئلے تھے. ابا کہتے ہیں میں 3 دفعہ طبیعت سے کٹ لگا چکا ہوں پھر بھی نہیں انسان کا بچہ بن رہا. اب یہ نہیں ہے, اب بچہ کہتا ہے تھپڑ لگایا کیوں, ہیومن رائٹس, آپ مجھ پہ ہاتھ بولو, ابا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ مجھ پہ ڈنڈا اٹھائیں. اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے, بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جو بچے بگڑ گئے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے, وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں, شادی کرائیں, بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا, خواتین کے بیان میں بولا, ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ, جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مصعب بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا, خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا, پھر جب اس کی شادی ہوگی, اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی, وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر اس نے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا, وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو, اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, بہت ہی لمبا بیان ہو گیا. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو تجارت میں کس کو فالو کرنا ہے, اللہ کو. جوا اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. بد نظری اسلام میں حرام ہے. اور ایک آخری باتیں تو بہت زیادہ ہیں اسلامی حکام, تو پھر ایک پورا وہ تمہید میں ہی وقت بہت زیادہ لگ گیا. تو دیکھو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج کل لڑکوں میں ہے, کسی لڑکی کی انون نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی. آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لو, زنا میں, لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں,
لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے. وقتی مزہ ہے, ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد. وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے, گھریلو لائف میں ناکام ہے, برباد ہو جائے گی زندگی. نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے. کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی, ادروائز بولو نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا, میاں لیس کہ بوائے فرینڈ, اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے نا, تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا, بوائے فرینڈ کرتی نہیں, جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے, تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا ہوتا ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے, 50-55 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو ان کا بڑھاپا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہوں, چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہوں, دولت بے تحاشا ہوتی ہے, تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہوتا. ان کی تنہائی کس سے دور ہوتی ہے؟ کتے سے. تو بھائی یہ ابھی اولاد ہو جائے گی, گھر بسا لو اپنا, تمیز کے بندے سے شادی کر لو. یہ پڑھائی بھی کرتی رہو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن پڑھائیوں کے چکر میں نکاح کو ڈیلے مت کرو. خدا کی قسم زندگی برباد ہے آگے. بینک مینیجروں کو جا کے دیکھو جو ریٹائر ہوئی ہے, لاکھوں روپے تنخواہ لیا کرتی تھی, ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے. آج میں نے اسی پر بیان کیا نا, تو کسی نے میرے بیان پہ ایک نیگیٹو کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں مولوی لوگ کس چکر میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. لڑکی اگر ایجوکیشن میں آگے جائے گی, ہائر ایجوکیشن ہوگی, ٹھیک ٹھاک پیسہ کمائے گی, تو بڑھاپے میں 2 ملازم رکھ لے گی. وہ بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ 2 ملازم رکھے گی, وہ زیادہ اچھی زندگی گزارے گی. ابے بھائی ملازموں سے تمہیں محبت ملے گی اولاد والی یا شوہر والی؟ میں نے سوچا کہ یہ بندہ مجھے مل جائے نا تو میں اس کو چھاؤں میں لے کے بٹھاؤں اور اس کو بولوں کہ اس سے بھی اچھا آپشن ہے میرے پاس, اس سے بھی بہترین آپشن ہے. ملازم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, رینٹ پہ بندہ بلوا لیا کرو. جیسے جاپان میں ہوتا ہے نا, جاپان میں بڑے سائنسی ترقی کی, موٹر سائیکلیں بنائی, گاڑیاں بنائی, ہم نے آنکھ بند کر کے لے لی, اتنے بہترین سائنسدان ہیں. بڑھاپا ان سائنسدانوں کا جن کی ایجادات پہ ہم فخر کرتے ہیں, قوم نے ان کے بڑھاپے میں ان کا کیا حشر کیا ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں پیسہ بہت ہے, پینشن بہت ہے, کوئی دل بہلانے کے لیے محبت کرنے والا نہیں ہے. لہذا ایپلیکیشن ہے جاپان میں بھی, سویڈن میں بھی موبائل کی ایپلیکیشن ہے, رینٹ اے کار کی جگہ رینٹ اے بندہ, جو 1 گھنٹہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے دل بہلائے گا, پیسے لے گا, اور جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوگا 60 منٹ, اس کے بعد یہ جا وہ جا. انگریزوں میں ہے ایمانداری. وہ جیپنیز جب 1 گھنٹے کے لیے آئے گا تو آئے گا بڑی ایمانداری کے ساتھ, آپ کو معین اختر کے لطیفے بھی سنائے گا, عمر شریف کے لطیفے بھی سنائے گا, وہ آپ دل بہلائے گا طبیعت سے. وہ سب مصنوعی ہے میرے بھائی, وہ آرٹیفیشل ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھوں کے پاس میرے بھائی ٹائم نہیں ہوتا, اتنے آگے پیچھے پوتے نواسے بہویں داماد خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ یار ایسی ترقی کا جس میں تمہارا پھر کتے پال رہے ہو, ان کو پتا ہے کتا وفا کرے گا میرے ساتھ, تبھی تو کتوں کے فضائل پر اتنا کچھ کہتے ہیں. ہمیں حیران ہوتے ہیں تم لوگ کتے کیوں نہیں پالتے یار, اتنا زبردست جانور ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جو اسلام نے دیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے آ جاؤ نظریاتی طور پر, خاندانی نظام میں بھی, تجارت میں بھی, نماز میں بھی, روزے میں بھی. اللہ میاں نے روزے کا حکم دیا تو اس کا مطلب دیا ہے. اب روزہ گرمی شدید ہو, آپ نے آفس جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, تو یہ نیت کرو ہم نے روزہ رکھنا ہے, نو کا آپشن نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے جو گرمیوں میں گڈھے کھودتا ہے, تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کو اجازت کہاں سے ہوگی؟ صرف مسافر کو اور بیمار کو اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. عورت پہ پردہ فرض ہے. اس بحث میں نہ پڑو کہ فتنہ ہو رہا ہے, ہماری نیتیں صاف ہیں, ہمارے بھائی دیور تو بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. میں مانتا ہوں بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ابھی منفی سوچ غالب نہیں ہے, شر کم ہے, خیر کیا ہے؟ غالب ہے. بھابھیوں کو بہن کی ماں کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ میاں نے عورت پہ فرض کیا ہے کہ وہ دیور کے سامنے زینت اختیار مت کرے, اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے گپیں نہ مارے. عورت یہ عزم کرے میرے لیے اللہ نے میرا شوہر بنایا, دیور سے میں نے ریزرو رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برقعے اوڑھ کے بیٹھ جائیں جوائنٹ فیملی میں, دیور سے آپ کو ریزرو رہنا پڑے گا.
یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ جتنے لونڈے لپاڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیمیل کزنوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لبرل لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. یار جن لوگوں نے آزادی کی باتیں کی ان کا حشر تو جا کے دیکھو نا کیا ہو گیا. کزن جب آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس سے فری، ٹھیک ہے ضرورت کی بات کریں، اور کزن جو فیمیل کزن ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے میل کزن سے کیا کرے، وہ پردہ کرے. وہ اس کے لیے میل کزن سے فری ہونے کی اس کو اجازت بولو نہیں. یہ تو اسلام آپ کو کزن سے فری ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اور آپ یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ لفٹ لے کے جا رہی ہو. یار آپ اکٹھے تفریح پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں، ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. تو کر لو. اللہ میاں نے تو قرآن میں کہہ دیا تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، مزے اڑاؤ، آنا آگ کی طرف ہے. آنا کہاں ہے تم نے؟ آگ ہے. تو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ مولویوں کو کہ ڈنڈا لے کے ان کے اوپر چڑھ جاؤ یا یوں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے کہا ان کو بتا دو اور ان کو مشورہ دو، تمتعوا، جتنے مزے اڑا رہے ہو نا تھوڑے سے اور اڑاؤ تم، لیکن آنا کہاں ہے؟ ان مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اور آخری بات کہہ کے سچی مچی کا بیان ختم کر رہا ہوں. اللہ میاں نے آپ پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ باپ اور ماں کا رکھا ہے. آج یہ حقوق بھی انسانی حقوق کے نام پہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ٹریولنگ کی، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے حقوق بھی ہیں، کتوں کے حقوق بھی ہیں، بلیوں کے حقوق بھی، کینگرو کے حقوق بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مبہم نعرے ہیں عورتوں کے. کیا مطلب بھائی؟ عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ مبہم نعرہ تو لگا دو نا عورت کے حقوق. اسلام نے مبہم نعرے نہیں لگائے. اسلام نے کہا عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کچھ اور حقوق ہیں، بہن ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں، اماں ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں، بیٹی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں. وہ ایکسپلین کرتا ہے، ہوائی نعرے نہیں لگاتا اسلام. گورے نے جو نعرے لگائے ہیں ہوائی نعرے ہیں، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. ابے ہیومن کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے بتایا انسانوں میں سب سے پہلے تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے الگ حقوق ہیں، وہ پڑوسیوں کے الگ ہیں. پڑوسیوں سے پھڈا کا امکان ہے، باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑوسی آواز دے گا، بیوی آواز دے گی، بیوی کو شوہر آواز دے گا، کوئی نماز نہیں توڑے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں. دوست آواز دے گا، نماز مت توڑو. باپ نے پکارا، دادا نے پکارا، ماں نے پکارا، دادی نانی نے پکارا، نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں گے آپ. اتنا بڑا حق جو باپ دادا کا اور ماں اور نانی دادی کا رکھا ہے، یہ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا اتنا بڑا حق. آج کیسے یار ان کے سامنے چیخ کے بات ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے، واقعہ پرانا ہو گیا، اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تھے، اپنے باپ سے تمیز سے نہیں بات کرتے. میں نے جب ان کو سمجھایا یار جب تمہارے ابا سے ملو تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو. تو مجھے کہنے لگے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرا ابا یہ، میرا ببا یوں، میرا ابا. تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں کیا لگ گئی؟ جاب. اچھی پوسٹ پہ گئے، HR مینیجر بن گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، یار آج میں کسی امپلائی پہ غصہ ہوا، میری آواز اونچی ہو گئی، تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی تھا نا، کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا، اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے. وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا، ایسا چپ آرام سے، سب تمیز سے نا انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنیوں میں. ہمارے گورنمنٹ کے اداروں، میں جرمنی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو مجھے اپنی ٹرینیں یاد آئیں، بڑا مزہ آیا یار. ہم کیا کر رہے ہیں، ولاگ بنا رہے ہیں نا ٹرین میں، جرمنی میں نہیں، پتہ نہیں جرمنی سے پیرس جا رہے تھے ہم نا، ٹرین میں جب بیٹھے ہم تو یہاں کے ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار. تو اسٹیشن پہ نا ہم کوئی آواز ہی نہیں آنی گرمنڈے کی، کرارے پاپڑے اور سموسے یا کوئی اس طرح کی نا آڑی ترچی ہے نہیں، گرمنڈے یا اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، کرارے پاپڑے، تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی. بڑے تمیز سے سارے وہ گورے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی تمیز میں تو ڈپریشن ہوتی ہے انسان کو نا ایسی. اچھا کیا ہوا ہے کہ بڑی تمیز، گوروں میں تمیز بہت ہے، یہ ماننا پڑے گا، ڈسپلن، تمیز، لڑتے وڑتے نہیں ہے. یہ
یہ ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. ہم جب ٹرین کے اندر بیٹھے نا تو اب سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں نا. 6-7 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا, اور وہ ٹرینیں بھی الیکٹرک ٹرینیں تھی, وہ 350-400 کلومیٹر پر آور. اب کیا ہے کہ میں گوروں میں تو بہت آبزرو کرتا ہوں, یار یہ کیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کرنی بھی ہے تو بڑے آرام سے نا, کوئی فون آ رہا ہے تو اٹھ کے جا رہا ہے سیٹ سے, واش روم کے قریب جا کے بات کر رہے ہیں وہاں. ابے میں نے کہا یہ تو ڈپریشن سے مر جائیں یار یہ لوگ یہاں پہ آئے بھائی, اتنی تمیز. اب ہم بھی جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, اور آصف بھائی خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کیسے آنا ہوا, ہمارے ساتھی ہیں. اچھا میں تو ولاگ بھی بنا رہا ہوں تو ولاگ میں بھی میری آواز آہستہ ہو گئی, کیونکہ سبھی آہستہ ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی بابا ہم جناب جرمنی سے پیرس کی طرف جا رہے ہیں, میری وہ کہہ رہا ہے بھائی, میں نے کہا یار کوئی پکڑ کے نہ لے جائے ہمیں. تو ایسا کیا ہے, کتنی تمیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تمیز سے یہاں رہنا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ ان کی آواز ہو گئی اونچی. اچھا مجھے پھر اپنی ٹرینیں یاد آ رہی تھی کہ یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کونی مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا ادھر سے, ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, واش روم جا رہا ہے, پیچھے بیگ جو ہے نا وہ آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ کی ناک کو پھوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کا بیگ, اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیگ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے پیچھے. پھر کوئی اوپر سے برتھ سے کوئی پوٹلا گرے گا دھڑام سے. ہمارے ایک جاننے والے کا سچا واقعہ ہے, ان کے برتھ پہ نا چھوٹی بچی تھی, وہ پتہ نہیں ٹرین نے زور سے بریک لگائی ہے کیا ہوا ہے, بچی گری نیچے, وہ شکر ہے بندے نے کیچ کر لی اس کو نیچے نا, ورنہ ٹرین میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی. تو ہماری ٹرینوں کی ٹیکنالوجی دیکھو یار. ایک آدمی ٹرین میں چڑھا, برتھ پہ جا کے سو گیا, ٹرین لاہور جا رہی تھی. اب لاہور میں گئی ہے, دھل دھلا کے واپس آ گئی, اس کی آنکھ کھلی راستے میں. اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. کہہ رہے یار کیا سائنس کی ترقی ہے یار, ایک ہی ٹرین ہے, برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے کی سیٹیں کہاں جا رہی ہیں. سائنس ٹیکنالوجی یا تو ترقی ہو نہیں رہی تھی یا ہوئی ہے تو ہو بھائی اتنی ہو گئی. اچھا خیر, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی. یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1-1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, کبھی ان کی آواز ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے, باس کے تو احسانات نہیں ہے, وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے, تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا, تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو, اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما, تمہیں گھر دیا, تمہیں نسب دیا, قوم دی, خاندان دیا, اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے, اونچی, اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا, اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو, باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے, وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے. تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا, اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے, کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو, پھر اپنی اولاد کو پوچھوں, پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے, پوری رات کھڑا رہا ہے, پوری رات. ایسی عزت, ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر.
تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر. ادھر ہے تو پھر یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا. ایک تو جلدی شادی نہ کرنے کے یہ بہت بڑا سائڈ افیکٹ یہ آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بچوں کی شادیاں جلدی ہوتی تھیں, آپ کی جوانی میں بچے جوان ہو گئے, وہ آپ کو اپنے ابا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا یار, اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بوڑھے ہیں ہمیں بھی کرنی ہے ان کی. کریں نہ کریں لیکن ایک احساس کمتری تو ہوتا ہے نا, احساس ذمہ داری تو ہوتا ہے, ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے. آپ اتنی جلدی اپنے بچوں کی شادی ایسے ٹائم پہ کراؤ کہ وہ بچے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں کہ دادا کی خدمت کیسے ہوتی ہے, دادا کیسے گھر میں حکومت کرتا ہے. دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آج کل جو میرے پاس جنازے آ رہے ہیں اباؤں کے آ رہے ہیں, دادا کا ایک بھی نہیں آتا, سب اباؤں کے جنازے آ رہے ہیں. اتنی لیٹ شادیاں, پھر وہ دادا بننے سے پہلے ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں موٹیویشن عملی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنے بڑوں کو کیسے یار ہمارے والد نے ہماری دادی کی خدمت کی, ہم تو دیکھتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد نے میری دادی کے سامنے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات کی ہو. جب تنخواہ ہمارے والد صاحب کی آتی تھی سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے لا کے ہماری دادی کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ابا جب گھر میں آئیں گے اماں کے ہاتھ میں بعد میں پیسہ جائے گا, ابا کی اماں کے ہاتھ میں, یعنی ہماری اماں کے ہاتھ میں بعد میں, ہماری دادی کے ہاتھ میں پہلے جاتے تھے پیسے. تو یہ چیزیں دیکھتا ہے نا انسان, تبھی ہمیں بھی یہ جذبہ ہوا کہ یار ہماری جب تنخواہ آئے گی تو ہم کس کے ہاتھ میں رکھیں گے, ابا کے ہاتھ میں رکھیں گے. تو یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لوگ. تو یہ بھی سارا واٹ لگ گئی ہے پورے سوسائٹی کی جو ہے نا کلچر کی. تو وجہ اس کی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نا, اچھا گورے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں, اچھی والی پھر بھی نہیں سیکھ رہے. تعریف کرتے ہیں گورا جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان وہاں جا کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. اور گورا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, ٹریفک کے قوانین میں گورے کو فالو نہیں کیا جاتا. گورا ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. گند سارا وہاں سے لے لیا ہم نے. گورا پیتا ہے, یونیورسٹیوں میں پینے پلانے کا کیا رہا ہے. گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, گرل فرینڈ یہاں بھی رکھی جا رہی ہے. گورا ابا کو نہیں مانتا, ہمارے یہاں بھی تو گورا ابا لیس ہو گیا ہے. ابا کے حقوق کی وہاں بات ہو ہی نہیں سکتی نا. اب گوروں کو آپ بیان کرو ابا کے, وہ کہیں گے بھائی 2-4 لوگوں کے ابا ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, باسوں کے تو ہے ہی نہیں. تو وہ تو اب اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کسی کے ابا ہیں, کسی کے ابا فری ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ بڑے حساب کتاب چل رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ, خدا کی قسم دنیا میں سکون ملے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص چکھ لے گا جو دل سے ایمان کو قبول کر لے, اس کو اسلام میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام بڑا مزے کا مذہب ہے, اگر دل و جان سے اس کو گلے سے لگاؤ آپ. اگر آدھے تیتر آدھے بٹیرو تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے اسلام کو گلے لگا لو, اور آپ سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے کشتیاں جلا کے اسلام کو, طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا کہ یار اب واپسی کا آپشن ختم کر دیا, اب تو لڑنا ہی ہے, جب مرنا ہی ہے تو پھر جنگی جیت کے جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں بھی پیچھے دریا ہے مریں گے. تو یہ کشتیاں جلا کے اسلام میں داخل ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.